ناظرین، آپ اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ احمد کے گرد جو ہے وہ گھیرا یہ تنگ کرتے ہیں لوگ، اور اس کے لیے مزید پریشانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ کبھی یہ مینیجر کے تھرو اس کو الٹی سیدھی باتیں کرواتے ہیں، اور یہ مینیجر سے دستے گریباں ہوتا ہے اور غصے میں آ کر جو ہے وہ جاب چھوڑ دیتا ہے۔ اب ایک دو دن کے بعد فہد جو ہے وہ عافیہ کو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پر آپ نے دیکھا کہ کافی زیادہ ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن فہد کہتا ہے کہ اتنی سی بات پر اسے جاب نہیں چھوڑ کر جانی چاہیے تھی، یہ کوئی سیریسنیس نہیں ہے۔ عافیہ کہتی ہے کہ اس مینیجر کی اتنی ہمت کیسے ہوئی، اس نے جو اتنی کریکٹر کی بات کی ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر کوئی کسی کی بیوی کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھائے گا تو کوئی کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ فہد اندر ہی اندر سے خوش تو ہو رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں کافی زیادہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، چمکلش شروع ہو گئی ہے، لیکن دوسری صورت میں وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ کافی زیادہ چینج بھی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے انکل شہیر کو بھی کہتا ہے کہ دیکھیں، ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن مزید جو ہے احمد اور عافیہ کے درمیان ہمیں غلط فہمیاں پیدا کرنی ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہو سکے، ادروائز ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس ڈرامے کے دوسرے حصے میں آپ دیکھتے گے کہ نازنین اپنی بھابھی جو رانی ہیں اس کے لیے ایک نیا جال بنتی ہے، اور وہ اس جال میں خود ہی پھنس جاتی ہے۔ وہ گیس چھوڑ آتی ہے، اوپن کر کے کھلا چھوڑ آتی ہے۔ جب وہ کچھ پکانے کے لیے وہاں جاتی ہے تو وہ یہ فیل کرتی ہے کہ کچن میں بہت زیادہ گیس اوور ہو رہا ہے اور ہر طرف سمیل پھیلی ہوئی ہے۔ اتنے میں بلال آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رانی کو کہتا ہے کہ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو، جبکہ وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ چولہے کے سارے بٹن جو ہے وہ آن کر دیے جاتے ہیں تاکہ گیس ہر طرف پھیل جائے۔ جیسے ہی ماچس جلائی جائے تو اس کے ذریعے ہر طرف آگ ہی آگ ہو، اور اس طرح کوئی بھی انسان وہاں پر جل کر جھلس سکتا ہے، راکھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک قتل کی سازش کی گئی تھی۔ جب یہ بلال کو پتہ چلتا ہے تو بلال کہتا ہے کہ میں نازنین کی جان لے لوں گا۔ وہ شارق کے کمرے میں گھس جاتا ہے اور نازنین کی طرف جاتا ہے، پھر وہ لبکتا ہے اس کی طرف تاکہ وہ اس کے پکڑے، اور وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ آخر کار وہ تمام بات جو ہے وہ شارق کو بتا دیتا ہے۔ شارق جب نازنین کو ڈانٹتا ہے تو یہ آگے سے سوال جواب کرتی ہے، اور شارق اس کے منہ پہ تھپڑ تک مار دیتا ہے کہ تم کسی کی جان کیسے لے سکتی ہو؟ ہاں، لفظوں سے گولہ باری جو تم کرتی رہتی ہو وہ کیا کم ہے؟ اس بات پر شارق بھی نازنین کا ساتھ نہیں دیتا کہ کسی کی جان لی جائے۔ بات بھی ٹھیک ہے، اگر اختلافات ہیں تو آپ الگ ہو جائیں، لیکن یہ مرنے مارنے کا جو چکر ہے یہ تو بہت غلط ہے۔ یہ تو قطعی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، سلوک کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو آپ الگ ہو جائیں، لیکن کم از کم زندہ تو رہیں اور دوسرے کو بھی زندہ رہنے دیں۔ ڈرامہ سیریل جو ہے وہ اس حصے پر پیک پہ پہنچ جاتا ہے جب رشتوں کے درمیان مزید دیواریں کھڑی بھی ہونے لگتی ہیں اور ایک دوسرے سے جان چھڑانے کی بھی ترغیب لگائی جاتی ہیں، اور یہ ایک کتنی تلخ حقیقت ہے اور بے حسی بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو۔ ارم اپنی بیٹی عافیہ کو وہ تمام باتیں بتا دیتی ہے جس پر عافیہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ بعد میں وہ اسے فون کرتی ہے، لیکن اس کا فون اس کا باپ اٹھاتا ہے شہیر، اور شہیر عافیہ کو کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کی زندگی سے جاؤ گی تو تب جا کر ہی کچھ سکون ملے گا۔ اگر تم غلط فہمیاں پیدا کرتی رہو گی یا اس کے باپ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی رہو گی تو وہ کس طرح تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، تم سوچو۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم خود اپنی بیٹی کا گھر جو ہے وہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ عافیہ ایک اچھی بچی ہے، میری بیٹی ہے، اور میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی اور اسے کبھی بھی غلط نہیں ہونے دوں گی، اور جہاں تک ہو سکا اس کو ہر طرف سے پروٹیکٹ کروں گی۔
جس پر شہیر غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اب کیا کر سکتی ہو، پہلے تو تم اس سے بات کر کے دکھانا نا، پھر بات کا مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا۔